کہا زہرا نے تربت میں مجھے تب چین آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا، بقیہ کو ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين اللهم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فکدہ۔ دعائے کمیل کا یہ فقرہ ہماری آج کی تقریر کا ایک بہت اہم حصہ بننے والا ہے، اس لیے قرآن کی آیت کے بعد مولائے متقیان کے اس فرمان کی بھی تلاوت کی گئی۔ لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے اسٹیج سیکریٹری صاحب سے سماعت فرمایا کہ 5 روزہ مجالس کا سلسلہ اپنی آخری منزلوں کی جانب بڑھ رہا، اس حوالے سے کچھ آواز کے کچھ مسئلہ لگ رہا ہے مجھے بھی۔ اب تک آج مجھے ایسا لگا کہ یہ نیا سسٹم اور زیادہ سماعت کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور اس میں میں کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں، اور آپ حضرات کی مجبوری اور معذرت کو بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیے، کوشش کرتا ہوں کہ نسبتاً آہستہ آہستہ بات کہی جائے، لیکن شاید پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاں اچھا، آپ پیچھے ہٹا رہے ہیں، وہ خیر آگے لو۔ تو گزشتہ 3 دن کی مجالس کے حوالے سے دو تین سوالات آئے، کچھ باتیں نامکمل رہ گئیں۔ آغاز میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر ہم اپنے عنوان کے اہم حصے پر آنے والے۔ پہلا سوال، جناب ام سلمہ کی دعا، یہ تو تقسیم ہو گئی، طریقہ کیا ہے، کیسے اسے پڑھا جائے، کب پڑھا جائے؟ تو بہترین وقت دعائے ام سلمہ کا فجر کی نماز کے بعد ہے، 1 بار روزہ۔ لیکن اگر کسی وجہ سے فجر کی نماز، کیسے یہ لفظ کہوں، اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا یا اکثر نماز فجر قضا کر دیتا، تو اپنے دن کا آغاز جب کر رہا، یعنی گھر سے نکلنے سے پہلے 1 بار اس دعا کی تلاوت کرے اور پھر گھر سے نکلے۔ لیکن نماز پڑھنے والا مصلی پر بیٹھ کر نماز فجر کے فوراً بعد شہزادی کی تسبیح ختم کرتے ہی 1 بار اس دعا کی تلاوت کرے، صرف 1 بار۔ دعاؤں میں بھی دوا کی طرح سے یہ ڈر رہتا کہ اوور ڈوز نہ ہو جائے،
جہاں ایک ٹیبلٹ کھانا ہے وہاں 3 کھا لیں، جلدی فائدہ ہوگا، نہیں نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بار پڑھنے کی دعا ہے روزانہ فجر کے بعد۔ اگر کسی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی تو جب اپنے روزانہ کے کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلیں گے اس وقت۔ سوال نمبر 2، تھیلی کا کیا ہوا؟ پرسوں والی تھیلی شیخ عبد الطاہر خراسانی، وہ بیچارہ ہندوستانی شہزادہ شیخ عبد الطاہر کی تلاش اس لیے نہیں کر رہا کہ اسے شیخ عبد الطاہر کے حالات میں دلچسپی، اسے اپنے جواہرات چاہیے۔ وادی السلام میں شیخ عبد الطاہر نہ ملے، وادی برہوت میں ملے، مگر شہزادے کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ جی ہاں، حل ہو گیا۔ اور وہ اس طرح کہ جب شیخ خراسانی نے اپنے عذاب کی تینوں وجوہات بتا دی تو اب اس کے بعد اس نے خود یہ سوال کیا کہ اے شخص تو مجھے تلاش کس لیے کر رہا؟ دیکھیے، عذاب میں مبتلا انسان آزاد نہیں ہوتا ہے، وہ جیل میں بند ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ، ایک شخص تیری تلاش میں ہے، ملاقات کرو، اس کے سوال کا جواب دو، واپس جیل خانے میں آ جاؤ۔ تو شیخ عبد الطاہر پوچھ رہا کہ تیرا مسئلہ کیا ہے جس کے لیے تو نے اللہ سے اتنی دعا کی کہ اللہ نے مجھے تھوڑی دیر عذاب روک کر تیرے پاس بھجوایا؟ کہا میرا یہ مسئلہ۔ شیخ عبد الطاہر نے کہا کہ ہاں، تیری امانت اتنی قیمتی تھی کہ مجھے اپنی اولاد پر بھی بھروسہ نہ تھا، مجھے اپنے گھر والوں پر بھی بھروسہ نہ تھا، میں نے کسی کو نہ بتایا، باقی ساری امانتیں ایک صندوق میں جمع کر کے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو جو میرے پاس آئے اس کی امانت کس میں ہوگی، نشانی پوچھ کر اسے دے دینا، مگر تیری امانت اتنی قیمتی، اولاد پہ نہیں، گھر والوں پہ نہیں، بیوی پہ نہیں، کسی پہ مجھے بھروسہ نہیں تھا، اسے میں نے اپنے مکان کے پچھلے صحن میں دیوار سے اتنے قدم کے فاصلے پر زمین کھود کے دفن کیا ہے، جا میرے بیٹے کی مدد سے دوبارہ وہ زمین کھود اور امانت مل جائے گی۔ اب مل گئی، ختم بات، آپ کا مسئلہ حل ہوا، آپ کا سوال پورا ہو گیا۔ اب آئیے، ایک تیسرا سوال بھی میرے پاس ایسا آیا ہے جو میری پچھلی 3 تقاریر سے کوئی ربط نہیں رکھتا ہے، مگر پہلے دن جو میں نے مصائب پڑھے تھے اس کے حوالے سے کسی نے ایک سوال کیا اور کہا کہ اس کی وجہ بتائیے۔ پہلے دن کے مصائب میں مصائب کی بڑی مشہور روایت پڑھی گئی کہ بازار کوفہ میں آقا حسین کے کٹے سر نے تلاوت قرآن کی۔ یہ 2 تلاوتیں قرآن کی، یہ 2 تلاوتیں ایسی جس کے بارے میں اکثر اپنے مجمع سے خود پوچھتا ہوں کہ ساری زندگی آپ نے یہ 2 روایتیں سنی، ذرا اس کی تفصیل تو بتا دیجیے۔ پہلی روایت 13 رجب مولا کی ولادت، 16 رجب مولا خانہ کعبہ سے اپنی ماں کی گود میں باہر آئے اور رسول خدا کی گود میں تشریف لے گئے۔ پیغمبر نے کہا اے علی قرآن سناؤ، میرے مولا نے تلاوت قرآن کی، پیغمبر کی گود ہے، خانہ کعبہ کا صحن ہے، ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا ہے، یہ نزول قرآن سے 10 سال پہلے کا واقعہ۔ اب پیغمبر کہہ رہے علی قرآن سناؤ، علی نے قرآن سنایا۔ سوال یہ کہ قرآن کا کون سا سورہ، قرآن کی کون سی آیت؟ پورا قرآن نہیں، سورہ مومنون۔ ایک سوال، اس کا جواب بچوں کو یاد رہے، مولا نے ولادت کے بعد سورہ مومنون کی تلاوت کی۔ دوسرا سوال، جتنی حیرت والی یہ تلاوت ہے اتنی ہی حیرت والی
نو کے نیزہ پر کٹے ہوئے سر کی تلاوت قرآن. اب وہاں یہ سوال کہ آقا حسین نے قرآن کے کون سے سورے کی تلاوت کی؟ اور جواب سورہ کہف، قرآن کریم کا سورہ نمبر 18. کل رات سے لے کے آج تک مختلف جگہوں پر میں مومنین اور مومنات کو ایک مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ سورہ مریم پڑھ لیجیے. سورہ مریم کا پہلا صفحہ، کیونکہ اس میں ان حضرت عیسیٰ کی ولادت کا پورا تفصیلی بیان ہے جو آج 25 دسمبر کو ساری عیسائیت کی دنیا منا رہی ہے. ولادت عیسیٰ، کرسمس، پورا بیان نہ صرف یہ کہ ایک ہی صفحے پر ہے بلکہ ایسا اثر والا بیان ہے کہ عیسائیوں کی کسی کتاب میں بھی جناب مریم کی عصمت و طہارت اور عیسیٰ کی بلندی اور فضیلت کی ایسی کوئی آیت نہیں ہے. جعفر طیار میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں یہی سورہ مریم کا پہلا صفحہ پڑھا تھا اور وہ نجاشی اتنا متاثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیتا، مگر سورہ مریم 19واں سورہ اس سے ایک ورق پہلے جائیے، 18واں سورہ سورہ کہف. نو کے نیزہ، دربار بازار کوفہ، کٹا ہوا سر، ایک بار حسین کے معصوم اور عصمت و طہارت والے لب ہلے اور سورہ کہف کی تلاوت شروع. اب یہاں پر دو باتیں بتا کر میں براہ راست اپنے عنوان پر آتا ہوں. پہلی بات، آقا نے پورا سورہ تلاوت نہیں کیا، صرف ایک آیت، سورہ کہف کی صرف ایک آیت، 7ویں 8ویں آیت ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم لوگ یہ خیال کر رہے ہو کہ غار والوں کی کہانی اور اصحاب کہف، اب یہ قرآن نے دو واقعات کی جانب اشارہ کیا، اصحاب کہف اور رقیم تختی والے، ان دونوں کی کہانی کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری بہترین آیتوں میں سے ہے، ہماری بہترین نشانیوں میں سے ہے. عقل انسانی جہاں حیران ہو جائے وہ ہماری نشانی. آقا حسین بازار کوفہ بڑا مجمع صرف اس آیت کی تلاوت کر رہے، شاید یہ بتا رہے ہیں کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب نشانی یہ ہے ایک کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن کر رہا، اشارہ کر رہے کہ میری شہادت اور میرے سر کا کٹ جانا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی. مگر سورہ کہف کی صرف ایک آیت کی تلاوت آقا کر کے شاید یہ اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ اس سورے پہ غور کرو، اس میں تمہارے لیے ایسے پیغام ہیں کہ اگر تم نے سورہ کہف کے پیغام پر عمل کر لیا تو گویا حسین کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے. اب آئیے، یہ میں نے ایک اندازہ لگایا، لیکن اب آئیے ایک بات کہہ دوں. اسلام میں قرآن کریم کی ہر آیت کا کوئی نہ کوئی فائدہ بتایا گیا. اس سورے کا یہ فائدہ، اس سورے کا یہ فائدہ، اس سورے کا یہ فائدہ. چلیں ایک بہت ہی مختصر سورے کا بہت اہم فائدہ بتا دیا جائے اور پھر میں اپنے عنوان کو آگے بڑھاؤں. کچھ آواز بہتر ہوئی. مدینہ، جناب ام سلمہ کے واقعے کو ذہن میں رکھیے گا. شہر مدینہ، غربت کا ماحول، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ کر مسلمان دن و رات گزار رہے ہیں. دعائیں دو حیدر کرار کی ذوالفقار کو، فاتح خیبر کے اس عظیم کارنامے کو کہ بھک منگے اس قابل ہو گئے کہ ساری دنیا کی حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی. لیکن خیبر سے پہلے غربت کی انتہا نہ تھی، اور ان حالات میں ایک مدینے میں
ایک گھرانہ ایسا تھا جو ان سے بھی زیادہ غریب تھا، مرنے کے آثار طاری ہو جاتے تھے، اور معلوم تھا کہ کسی سے مدد مانگنا بیکار، سب ہمارے ہی جیسے ہیں۔ باقی لوگ ایک وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں، ہمیں تو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی۔ یا یہ نوجوان، یہ گھرانہ، باپ ہے، ماں ہے، اولاد ہے، ایک دم حالات بدلے۔ معلوم ہوا کہ نہ صرف یہ کہ ان کے گھر میں خوشحالی اور برکت آئی، بلکہ اتنی خوشحالی آئی کہ اطراف کے گھر والوں کی اب یہ مدد کرنے لگے۔ کل تک یہ اتنے غریب تھے کہ اطراف کے فقیروں سے مدد مانگتے تھے، آج حالات ایسے بدلے کہ سارے محلے کی مدد کر رہے ہیں۔ اسلام بڑی سختی کے ساتھ حکم دیتا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جسے اپنے پڑوسی کے بارے میں خبر نہ ہو کہ اس پہ کیا گزر رہی، بلکہ یہاں تک روایت میں ہے، بالکل ہمارا معاشرہ آج الٹا ہو گیا، یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا کہ اچھا کھا رہے ہو مگر اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ کسی اور کی مدد کر سکو، وہ اپنا عزت و آبرو سے گزارا ہو رہا، دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، تو اپنی اچھی حالت کو چھپا کے رکھو۔ تمہارے گھر میں پھل آ گئے، پڑوسی کے گھر میں پھل بھی نہیں آ سکتے، کھاؤ پھل، اللہ نے ایک نعمت دی ہے، چھلکے باہر نہ پھینکنا۔ ایسا نہ ہو پڑوسی کے بچوں کی نگاہ پھلوں کے چھلکے میں پڑ جائے، اپنے باپ سے خواہش ظاہر کریں اور باپ ان کی خواہش پورا نہ کر سکے تو اس کے دل میں قیامت گزرے۔ یہ دو روایتیں ایسی آئی ہیں، دو ذمہ داریاں۔ نمبر ایک، یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار بھی نہ کرنا، اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اسے پیار کرنے والا اس کا باپ ہے، میرا باپ کہاں ہے؟ اللہ نے کتنا بڑا امتحان لیا، یتیم کا دل نہ دکھنے پائے۔ ہم اپنے بچے کو پیار کریں اور یتیم کا دل دکھ گیا، اسلام نے کہا یہ ایمان نہیں۔ اور جو یتیم کے تماشے مارے اور جو یتیم کے کوڑے لگائے اور جو یتیم پہ ظلم کرے اور جو یتیم کو اتنا زخمی کرے کہ غسل خانے کی غسالہ چیخے مارتے ہوئے باہر آ جائے۔ اسلام یتیم کا دل، تم نے کوئی ظلم نہیں کیا، اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، تم نے کوئی ظلم نہیں کیا، اپنی بچی کا بوسہ لیا، لیکن اتنا سا عمل اگر یتیم کے دل کو دکھا گیا۔ اور نمبر دو، اگر تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ سارے محلے کی مدد کرو، تمہارے گھر میں ذرا خوشحالی، پھل کھا کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکنا، پڑوسی کے بچے کے دل کو تکلیف نہ ہو، یہ اسلام کہہ رہا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں سارا مسئلہ دیکھنے دکھانے کا ہے، ریاکاری، شو بازی، عبادتوں تک کے اندر آ گئی ہے۔ ان کی مجلس اتنی شاندار ہوئی ہے، ہم اس سے ڈبل نیاز تقسیم کرائیں گے۔ ان کے یہاں اتنا مجمع آیا ہے، ہم اس سے دوگنا مجمع کسی طرح بلائیں گے۔ شادی بیاہ کی بات تو چھوڑیے، میں کہاں چلا گیا؟ میں یہاں گیا، مدینے میں اس آدمی کے گھر میں اتنی غربت تھی کہ باقی غریبوں سے مدد مانگتا تھا، حالت بدلی، اور ایسی بدلی کہ اس کے گھر میں بھی اس زمانے کی ساری نعمتیں آ گئی اور یہ سارے محلے میں تقسیم کرتا پھر رہا۔ آج اس کی مدد، کل اس کی مدد، آج دسترخوان سجا کے اس کے یہاں بھجوایا، کل پھلوں کی ٹوکری اس کے گھر بھجوائی، 2 دن 4 دن 6 دن، آخر یہ محلے والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ عائشہ، جیسے آج کل کہا جائے گا تمہاری کوئی لاٹری نکل آئی، کوئی پرائز باکس کھل گیا، مغرب میں کہیں گے تمہارا کوئی جیک پاٹ نکل آیا، ارے تم ہمارے سامنے جس طرح پہلے تھے ویسے ہی ابھی ہو، یہ کون سا دست غیبی تمہیں مل گیا کہ حالت اتنی اچھی ہو گئی؟ مسکرا کے کہا بس اتنی سی بات تھی، یہ بہت پریشانی ہوئی، میرے بچے بھوک سے نڈھال مرنے کے قریب، میں گیا رسول کی بارگاہ، کہا یا رسول اللہ
کوئی مختصر سا عمل بتائیے۔ اس وقت تو بدن میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑی یا لمبی دعا پڑھی جائے، مختصر سا عمل ایسا کہ راتوں رات میری حالت بدل جائے، اسے اردو میں کہتے ہیں کایا پلٹ جانا۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا اچھا میں تمہیں آسان ترین عمل بتا رہا ہوں لیکن فائدوں کے اعتبار سے سب سے بہتر، البتہ یہ خالی روزی کے لیے۔ کہا کہ جب کبھی اپنے گھر میں داخل ہو سارے گھر والوں کو سلام کرو اور پھر قل هو اللہ کے سورے کی تلاوت کرو۔ کہا کہ یا رسول اللہ کبھی میں اس وقت آتا ہوں گھر میں کوئی نہیں ہوتا، بچے کھیلنے گئے ہیں، بیوی پڑوس میں کسی کی آ گئی، کا طریقہ جاری رکھو۔ اگر گھر خالی ہے تو اپنے آپ پہ سلام کرو، السلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور قل اللہ کا سورہ۔ اتنا سا عمل میں نے شروع کیا، جب کبھی گھر میں آیا سلام کیا، گھر خالی ہے تو اپنے آپ پہ سلام کیا۔ اچھا سورہ مریم، جناب عیسیٰ کی ولادت، جناب عیسیٰ پیدا ہوتے ہی اپنے آپ پہ سلام کر رہے ہیں، وہ آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ خود اسلام میں ایک بڑی عبادت، اپنے آپ پہ سلام کرو، قل اللہ پڑھو، کسی پرچے کی ضرورت نہیں، کسی نوجوان کو پینٹ کرا کے عمل دینے کی ضرورت نہیں، اتنا آسان عمل شہر مدینہ گواہی دے رہا کہ ہم نے دیکھا کل تک اس کے یہاں اتنی غربت تھی اور آج یہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ پورے محلے کی مدد کر رہا۔ تو اسلام، قرآن، ہر آیت، ہر سورہ اس کا ایک فائدہ۔ سورہ کہف اس اعتبار سے بڑا اہم سورہ کہ جب کبھی میں نے امام زمانہ کے حالات پر ریسرچ کیا، کام چل رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا جب کبھی میں نے امام زمانہ کے حالات پر ریسرچ کیا، ایک خطرہ تمام حدیثوں اور روایتوں میں آیا کہ اے امام کے لیے تڑپنے والے، سورہ بقرہ کی آیت 89 کو یاد کر جو یہ کہہ رہی ہے کہ امام کا انتظار کرنے والے امام کے دشمن بنے، جو امام کا انتظار کر ہی نہیں رہا وہ نہیں، جو امام کے لیے دعائیں مانگ رہا، الہی عظم البلغ کی دعا، اللہم کل ولیک الحجہ کی دعا۔ کل میں نے ترجمہ پڑھا تھا، پھر سن لیجیے، اے حبیب یاد کرو وہ لوگ جو اللہ کی حجت آنے سے پہلے دعا مانگ رہے تھے، جب وہ آ گئی حجت خدا تو یہی لوگ اس کے دشمن ہو گئے، یہی لوگ اس کے کافر ہو گئے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ایسے کافروں پر، پہلے دعا مانگتے ہو اور پھر اسی کے خلاف ہو جاتے ہو۔ تمام روایتوں میں کہا یہ بہت بڑا خطرہ، یہاں تک کہ اصحاب کے حالات میں ملتا ہے کہ یہ خطرہ دیکھ کے وہ گھبرا کے کہتے تھے خدا بندہ ہم اتنے بڑے خطرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، ہمیں ظہور امام سے پہلے موت دے دے۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان علماء اور مقدس بزرگوں کے حالات نقل کروں جو ظہور امام سے پہلے موت کی دعا مانگ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ابھی اگر مر گئے تو ایمان تو ہے نا، اگر امام کے آنے کے بعد ہم ان لوگوں میں شامل ہو گئے، گھبرا کے کہتے کہ یہ رسک، یہ خطرہ مول لینے کو تیار نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کے آنے کے بعد امام کے چاہنے والے اور امام کا کلمہ پڑھنے والے اور امام سے محبت کرنے والے امام کے خلاف کیوں ہوں گے؟ تین اس کی وجوہات بتائی گئی، تینوں کے بیان کا وقت نہیں، آج صرف ایک بات کہا، امام کے آنے سے پہلے امام کے چاہنے والے اس لیے بھی امام کے خلاف ہوں گے کہ ادھر امام آئیں گے، ادھر دجال آئے گا۔ دجال، ہمارے یہاں دجال کے بارے میں زیادہ حق ادا نہیں کیا گیا، جبکہ سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے دجال۔ مثلا کسی سے کہا جائے دجال کی تصویر بناؤ، بڑی خوفناک تصویر بنائے گا، دو سینگ نکلے ہوئے ہیں، دو دانت باہر لٹک رہے ہیں،
بانچوں سے یا ہونٹوں سے خون ٹپک رہا، پھٹی پھٹی آنکھیں، بھیانک اور خوفناک. وہ دجال نہیں جس کا چہرہ دیکھ کر آپ کہہ دیں یہ کوئی گڑبڑ آدمی لگ رہا، وہ دجال نہیں. دجال کے چہرے پہ سفید نورانی داڑھی ہوگی، ماتھے پہ سجدے کا بڑا سا نشان ہوگا، چہرے سے ایسا لگے گا کہ اس سے زیادہ مقدس و متقی آدمی کوئی نہیں، ہر بات میں اللہ اور رسول کا حوالہ دے رہا ہوگا. دجال کہتے ہی اس کو ہے جو نیک بن کے آئے، مقدس بن کے آئے، متقی بن کے آئے. وہ جو تلوار لے کر آئے، جس کے ہونٹوں سے خون ٹپک رہا ہو، جس کے دو بڑے بڑے سینگ ہو، وہ دجال نہیں ہے، اس کا نام ہے سفیانی. دجال ہمارا دوست، محبت کرنے والا، فائدہ پہنچانے والا، تقدس اور تقوی کا مظاہرہ کرتا ہوا ہے دجال. مومن کے لیے یہ زیادہ بڑا خطرہ. مومن تلوار والے دشمن کو پہچان بھی لیتا ہے، اس کا مقابلہ بھی کر دیتا ہے. مقدس اور متقی کو پہچانتا نہیں ہے، اس کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے. چھوٹی سی بات کے شہادت ثالثہ کا مسئلہ اسی سفیانی نے نہیں اٹھایا، ایسے لوگوں نے اٹھایا ہے کہ یا قرآن کی بات کر رہے ہیں یا حدیث کی بات کر رہے ہیں. کتنے مومنین ڈھیر ہو گئے اس ہتھیار کے سامنے. صدام کی بات مانی کسی نے؟ شاہ ایران کی بات مانی کسی نے؟ دشمنان اہل بیت کی بات مانی کسی نے؟ ان لوگوں کی بات مانی. اس لیے کہ مومن کے لیے خطرہ تلوار والا دشمن نہیں ہے، دین اور مذہب کے لباس میں جو دشمن آئے گا دجال اسی کا نام. اور دجال خالی دین کی بات نہیں کرے گا، روٹیوں کے ڈھیر بھی لے کے آ رہا ہوگا. اور کب یہ ڈھیر لے کے آئے گا؟ جب دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں کی شارٹیج ہوگی. ہمارے گھر میں فاقے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور دجال ہمارا دوست بن کے آ رہا، ہمارا ہمدرد بن کے آ رہا. بڑی عجیب بات ہے. دجال بہت ہی زیادہ ریسرچ والا موضوع ہے. بڑی عجیب بات. ایک طرف کھانے روٹیوں کے لالے پڑے، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. دجال آ گیا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کھانا دیتا ہوں. مگر ساتھ میں یہ تو جملے بھی تو ہے نا کہ دجال بے پردہ عورتوں کو لے کے آئے گا. دجال جس سواری پر بیٹھ کر آئے گا اس سے مسلسل گانے بجانے کی آواز بلند ہو رہی ہوگی. یہ آخری زمانے کی ایک عجیب کیفیت روایت میں آئی کہ آخری زمانہ اس کا نام ہے کہ آدمی کے گھر میں کھانے کو نہیں، فلمیں اور گانے نہیں چھوڑ رہے ہیں. وہ بہرحال اس کے لیے لازم ہے. اسپتال میں جا کر دوا خریدنے کی حیثیت نہیں ہے. جھوپڑی پر بھی ڈش اینٹینا لگا ہوا نظر آ رہا. آخری زمانہ ایسا ہوگا. ورنہ پہلے والے زمانے کیسے تھے کہ جب آدمی کے گھر میں خوشحالی ہے، اچھے حالات، دولت ہے، یا ایک متوسط زندگی گزر رہی ہے، تب تو آدمی کو ہری ہری سوچتی. گھر میں پریشانی آتی ہے، اللہ یاد آتا. بچے امتحان دیتے ہیں، رزلٹ نکلنے سے پہلے مسجدوں میں بچوں کی تعداد بڑھ جاتی. انٹرویو دے کر آئے جاب کے لیے، نتیجہ آنے تک مسجد میں حاضری بڑھ جاتی. پہلا یہ زمانہ تھا کہ جب مصیبت آتی تھی کم از کم اس وقت وہ اللہ یاد آ جاتا تھا. آخری زمانہ یہ ہوگا، مصیبت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، کسی کو صحت کا مسئلہ، کسی کو غربت کا مسئلہ، کسی کو دشمنوں کے حملے کا خطرہ. اس وقت بھی اللہ یاد نہیں آ رہا. اس وقت بھی اس خاندان کی عورتیں بے پردہ، اس وقت بھی اس کے گھر سے گانے بجانے کی آواز بلند ہو رہی ہے. جب غربت و پریشانی میں بھی اللہ یاد نہ آئے، سمجھ لو کہ وہ ہے آخری زمانہ. اور کس انداز سے امام نے یہ والا پیغام دیا. دجال روٹی اس لیے لائے گا کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور گانا بجانا اس لیے لائے گا کہ بھوکا بھی گانے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. بے پردہ عورتیں اس لیے لائے گا کہ مصیبت زدہ خواتین بھی حجاب کرنے کو تیار نہیں. پورے زمانے کے اصول دجال بدل کے رکھ دے گا. اب میرا موضوع دجال نہیں، کیونکہ یہ اتنا طویل موضوع ہے.
اچھا اس میں ایک جملہ میں خالی اشارتاً کہہ دوں، ہاں ہمارے علماء میں یہ بحث ضرور ہے کہ دجال ایک آدمی کا نام ہے کہ دجال ایک نظام کا نام ہے، دجال ایک سسٹم کا نام ہے۔ عوام تو یہی سمجھتے ہیں دجال ایک آدمی کا نام، چنانچہ دنیا میں جہاں کوئی کانا آدمی نظر آتا اور خصوصاً اگر ایسا کانا ہو جو دشمن اہل بیت بھی ہے، ہمارے ملک کو بھی ایک ایسے سربراہ مملکت مل چکے ہیں، تصویریں دکھائی جاتی ہے، دیکھیں دجال، اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر 67 میں موشے دایان، تصویریں چھاپی جا رہی ہے، دیکھیے دجال۔ اب آپ کے ذہن میں یہ خیال بیٹھا شیعہ یا سنی، یہ دجال ایک آدمی کا نام ہے، روایتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ دجال کسی ایک آدمی کا نام نہیں، ایک پورے نظام کا نام ہے۔ کون سا نظام؟ جو تمہیں روٹی دینے کو تیار ہے لیکن بے پردہ کر کے، جو تمہارے گھر میں روزی کا انتظام کرنے کو تیار ہے مگر میوزک اور گانے بجانے کے ساتھ۔ کیا یہ نظام آج نہیں آ رہا؟ خیر یہ تو دجال پہ گفتگو شروع۔ امام نے کہا سب سے زیادہ دجال سے ڈرتے رہنا، دعائے کمیل اللہم ومن ارادنی بسوء فأرد، اے خدا جو ہمارے خلاف برائی کا ارادہ کرے اس کی برائی اس پہ پلٹا دے۔ جو تلوار لے کے ہمارے خلاف آیا، جو مارٹر گنے لے کے ہمارے خلاف آیا، جو کلاشنکوف لے کے ہمارے خلاف آیا، جو میزائل لے کے ہمارے خلاف آیا، اے خدا اس کی برائی اسی پہ پلٹا دے۔ حزب اللہ کا جہاد یاد کیجیے، ایران کے اسلامی انقلاب کو یاد کیجیے، لیکن دعائے کمیل کا اگرا فقہ ومن کادنی، جو ہمیں دھوکے اور فریب، فراڈ اور چیٹنگ میں مبتلا کرے، ہم تو نہیں پہچان پائیں گے، ہم تو سمجھیں گے یہ بڑا ہمارا ہمدرد چلا رہا، بیچارہ اس لیے شہادت ثالثہ کی بات کر رہا کہ اسے ہماری نمازوں کی فکر ہے کہ نماز ان کی صحیح ہونا چاہیے، وہ اس لیے مراجع اور مجتہدین کے خلاف زبان کھول رہا، اسے ہماری عید کی بڑی فکر ہے۔ بھائی مولانا اب تو دو عیدیں ہونے لگی، آج سویاں کھائے کہ کل سویاں کھائے، آج گلے ملے کہ کل گلے ملے۔ اسلام سویوں کا اور گلے ملنے کا نام بنا دیا گیا، اور ایسا نام کہ اس کی خاطر نائب امام کو برا کہنا پڑے تو اس کے لیے تیار، مرجع وقت کو برا کہنا پڑے اس کے لیے مومن تیار۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ اعتراض کرنے والا ٹھیک کہہ رہا، اسے ہماری عید کی بڑی فکر ہے، ہماری عید خراب نہ ہونے پائے چاہے پوری مرجعیت کا نظام خراب ہو جائے۔ یہ ہے دجال ومن کادن، اس طرح سے آئے گا کہ ہمیں لگے گا بھی نہیں، سفیانی تلوار گردن پہ رکھ دے گا، ہمیں پتا ہے کہ کون، صدام معلوم ہے کون، شاہ ایران معلوم ہے کون ہے، مگر دجال پتا نہیں چلے گا۔ تو دعائے کمیل میں ہر شب جمعہ آپ سے کہا گیا یاد کرو، یاد نہیں کرو اللہ کے حوالے کرو معاملہ۔ اے خدا جو ہمیں فریب میں، فراڈ میں، چیٹنگ میں، عیاری میں اور مکاری میں پھنسانا چاہتا، ہم کیا مقابلہ کریں اس کی برائی اسی پہ پلٹا دیں۔ یہی زیارت عاشورہ کی دعائے علقمہ میں بھی ہے، یہی جملہ دعائے علقمہ میں بھی ہے، کیونکہ دجال اتنا بڑا خطرہ۔ اب ایک جملہ سن لیجیے، امام فرماتے ہیں اس دنیا میں ہم اپنے شیعوں کے لیے ایک چیز میں بہت ڈرتے ہیں، اور دوسری دنیا میں بھی ہم اپنے شیعوں کے لیے ایک چیز میں بہت ڈرتے ہیں، اس دنیا میں اور اس دنیا میں۔ کہا دوسری دنیا، قیامت میں اتنا نہ ڈرنا ہم ہوں گے، پورے صراط پہ اتنا نہ گھبرانا ہم ہوں گے، جہنم کے بارے میں اتنا پریشان نہ ہونا ضرور، مگر اتنا پریشان نہ ہونا، قبر کے عذاب کے بارے میں ہر وقت ڈرتے رہنا، وہاں تم ہوگے اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ قیامت میں ساقی کوثر ہے، انہیں صراط پہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، بولے صراط کی حکمرانی علی کے ہاتھ میں ہے۔ قبر کے بارے میں ڈرتے رہنا، وہاں پہ تم ہو، تمہارے اعمال ہیں، اور عجیب جملہ، اور قبر کا عذاب کافر کے لیے نہیں، منافق کے لیے نہیں،
مشرک کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے. کافروں اور مشرکوں کو ملے گا لیکن بہت کم کافروں کو ملے گا. اور قبر میں تو کافر اتنے آرام سے ہوں گے. جب قیامت آئے گی نا، اسرافیل سور پھونکیں گے، کافر آنکھیں ملتے ہوئے یہ کہہ کے اٹھیں گے من بعثنا من مرقدنا، سورہ یاسین. ارے ہم تو اپنے بیڈ روم میں سو رہے تھے، کس نے اٹھا دیا؟ انہیں قبر لگے گی بیڈ روم، کیونکہ عذاب قبر کافر کے لیے نہیں، منافق کے لیے نہیں ہے، مشرک کے لیے نہیں ہے. صرف چند یزید جیسے عذاب قبر مومن کے لیے. کیوں؟ وہ ایک الگ عنوان. جس سال میں یہ ارادہ کر لوں گا کہ بس لاہور میں مجلس پڑھتے پڑھتے تھک گئے، مومنین مجلسیں سنتے سنتے تھک گئے، مائک کے مسئلے نے میرے گلے کو تھکا دیا، اب نہیں آنا ہے، اس سال میں عذاب قبر پہ مجلسیں پڑھ کے جاؤں گا. تاکہ آپ خود ہی ہاتھ جوڑ کر گئے نہیں مولانا آپ تشریف لانے کی زحمت گوارا نہ کریں، بلکہ آپ ڈھونڈنے لگیں کہ ان کو لے کر کون آیا. ابھی فی الحال نہیں، فی الحال میرا ارادہ ہے مزید یہاں پہ آنے کا. نہیں، اس سے کام نہیں چلے. لیکن عذاب قبر مومن کے لیے بڑا سخت. سانپ، بچھو، اژدہے، کوڑے. اور یہ ہے آخرت کی بات. اس دنیا میں امام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے چاہنے والوں سے بہت ڈر رہے ہیں. دجال کے مسئلے پر، صدام کے مسئلے پہ نہیں. صدام سب کچھ زور لگا دے، ہمارے چاہنے والوں کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. صدام مطلب صدام جیسے. دجال سے ہمیں بہت زیادہ ڈر ہے. دجال مولا کے زمانے میں اس طرح آیا کہ علی والوں کو نصیری بنا گیا. دجال چھٹے امام کے زمانے میں اس طرح آیا کہ علی والوں کو خالی بنا گیا. کہا کہ دجال وہ تمہارا ہمدرد اور دوست بن کے آئے گا. چنانچہ ہم ڈرتے رہتے ہیں، اور جب دجال سے ڈرتے ہیں تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا پورے قرآن میں دجال سے بچنے کی کوئی دعا ہے کہ نہیں ہے؟ پورے قرآن کی 114 سورے. روزی کے لیے سورہ واقعہ ہے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ ملک ہے، گھر میں برکتوں کے لیے سورہ قل هو اللہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ یاسین ہے. دجال پورے قرآن کی تمام میں نے تفسیریں دیکھی. دجال سے بچنے کا صرف ایک عمل آیا، ہر شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہو. یہ قرآن کا وہ سورہ ہے جو تمہیں دجال کے فریب سے بچانے والا ہے، اور یہی سورہ ہے جو بازار کوفہ کی نو کے نیزہ پر حسین تلاوت کر رہے ہیں. سورہ کہف. سورہ کہف پورے قرآن 114 سوروں کے فوائد جا کے دیکھ لیجئے. سورہ حمد کے بارے میں ہے کہ مرنے والے پہ پڑھ دو تو شاید وہ بھی جی اٹھے، زندہ ہو جائے. صرف سورہ کاف واحد سورہ، اس کا فائدہ بتایا گیا دجال. اب کوئی نہ کوئی اس میں پیغام بھی ایسا، یعنی پہلے میں یہاں بات کو پورا کروں اور پھر اس جملے پہ جا کے اپنے کل کے موضوع کو آگے بڑھاؤں. آقا حسین نو کے نیزہ پر سورہ کاف کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کیا ہے ہمارے چاہنے والوں، حسین پھر تمہیں آگاہ کر رہا، یزیدیت اتنا بڑا خطرہ مومن کے لیے نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے. دجال تمہارے لیے بڑا خطرہ. آج میں سورہ کہف پڑھ رہا ہوں، مرتے دم تک تم اپنے گھروں میں یہ سورہ پڑھنا تاکہ اپنے آپ کو دجال سے بچاؤ. اب سورہ کہف میں کیا ایسا پیغام ہے. 27 تقریریں میری ہیں تفسیر سورہ کہف، اور اتنے اس کے اندر پیغام. ایک چھوٹی بات ابھی بتاؤں، پھر اگلی بات بہت اہم، اور میں اپنے عنوان پر آ جاؤں. چھوٹی بات یہ کہ سورہ کہف میں ہی یاجوج و ماجوج کا تذکرہ. آخری زمانے کی وہ قوم، دیوار ٹوٹے گی، وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی، اور یاجوج و ماجوج دنیا میں پھیلے گی اور امام آ جائیں گے. تو ظہور امام میں یاجوج و ماجوج، یہ سورہ کہف میں اس کا تذکرہ، جو حسین
کٹے ہوئے سر سے تلاوت کر کے، اور چھٹا امام مولا رسول خدا دجال سے بچنے کا علاج بتا کر ہمارے ذہن ادھر لے جا رہے ہیں۔ لیکن 27 تقریریں ایک دن میں نہیں آئیں گی، صرف ایک پیغام، اور وہ ہے جو میں نے اکثر اپنی مجلسوں میں اس سال بھی پڑھا، اسی کے اندر۔ اچھا، ایک تو اس میں ایک چھوٹا سا اور مسئلہ، موسیٰ بھی اللہ کے نبی، خضر بھی اللہ کے نبی، دونوں اللہ کی طرف سے آئے، دونوں کے شریعت میں فرق نظر آ رہا، اگرچہ یہ ہمارے مراجع کے اختلاف فتویٰ کی کوئی دلیل نہیں، لیکن ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا گیا کہ کبھی معصوم نمائندوں کے نظریات میں بھی اختلاف ہوتا۔ موسیٰ اور خضر کا پورا واقعہ اسی سورہ کہف میں آیا۔ آخر میرا آقا بازار کوفہ میں کٹے ہوئے سر سے تلاوت سورہ کہف کیوں کر رہا؟ شاید موسیٰ اور خضر کے واقعے کی جانب بھی متوجہ کر رہے ہیں، لیکن میں موسیٰ اور خضر کے واقعے کی صرف ایک چیز بتا کر اپنے کل کے عنوان پہ آ جاؤں گا۔ امام زمانہ کے لیے تیاری کرنا ہوتی، اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا نام سے تیاری نہیں ہے۔ صرف ایک بات ہر ایک کو معلوم ہے، خضر چل رہے ہیں، موسیٰ ساتھ، ایک بچہ نظر آیا، خضر نے تلوار نکالی، بچے کی گردن اڑا دی، موسیٰ چکرا کے رہ گئے۔ اے نبی خدا، اگر جناب خضر کے بارے میں اختلاف یہ بھی کہ وہ انسان تھے، فرشتے تھے، جن تھے، نبی تھے یا غیر نبی تھے، قرآن نے کچھ نہیں کہا۔ وجدنا عبدا من عبادنا، موسیٰ نے ہمارے بندے کو راستے میں پایا۔ چنانچہ بعض علماء نے ان کو فرشتہ بھی مانا، لیکن عام جو مشہور بات انسانوں میں سے ہے، صاحب شریعت ہے، مگر وہ شریعت ہماری اور آپ کی شریعت سے مختلف، چنانچہ بچے کی گردن اڑا دی۔ ہر ایک کو معلوم، غور کیا کبھی اس پر؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ اے خضر، آپ نے ایک بے گناہ اور معصوم کو کیوں قتل کیا؟ کہا چونکہ یہ آگے چل کر بے دین بننے والا تھا، چنانچہ میں نے اسے قتل کر دیا، اس کے بدلے اللہ اس کے والدین کو ایک نیک اور اچھی اولاد دے گا۔ یا پیغام ملا، بے دین اولاد سے بہتر ہے اولاد کا نہ ہونا، بے دین اولاد سے بہتر ہے اولاد کو مار دینا۔ اچھا، ہم جناب خضر کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم جناب خضر کی نبوت پر عمل نہیں کر رہے، ہم تو موسیٰ کی نبوت پہ بھی عمل نہیں کر رہے۔ ہمارا نبی تو صرف حبیب خدا، سید کائنات، سردار انبیاء ہے۔ ہم شریعت رسول خدا کی لائق مان رہے ہیں، لیکن ایک پیغام تو بن رہا ہے نا کہ اللہ کی نگاہ میں بے دین اولاد اتنی بدترین ہوتی ہے کہ اس کا مر جانا بہتر ہے۔ اب یہاں ایک بات میں اور کہتے ہیں، کل کی مجلس کے بعد تسلسل ہے، کہیں کہیں اگر تسلسل کٹ رہا تو اس لیے کہ بعد میں یہ دوبارہ جڑ جائے گا اپنے عنوان سے۔ کل کی مجلس کے بعد ایک سوال یہ آیا کہ مولانا آپ نے 2-3 بار دبے دبے الفاظ میں یہ کہا کہ کچھ ایسے عمل ہیں جن کو کرنے سے آدمی کو آج کے زمانے میں بھی امام کی زیارت مل جاتی، لیکن آپ نے بتایا نہیں، اور بڑی احتیاط سے آپ دامن بچا کے آگے بڑھ گئے۔ ہے کوئی ایسا عمل جو ایک عام آدمی بھی آرام سے کر لے؟ کیونکہ بھائی 40 شب بدھ آپ مسجد سیلا میں نہیں رہ سکتے، عراق کا آدمی رہ سکتا، آپ کا تو ویزا ہی 10 دن کا ہوتا، 10 دن میں بہت ہوا تو آپ کو 2 شب بدھ ملیں گے، ایک عام آدمی بھی کر سکے۔ ایسا کوئی عمل ہے؟ میرا جواب یہ ہوتا ہے ہر جگہ۔ مجلس میں جعفری ہاؤس کی دوسری مجلس کا ایک وعدہ پورا ہو رہا، وہاں وعدہ بھی یہ تھا کہ یہ وعدہ قومی مرکز میں پورا ہوگا، اور وہ کیا کہ میرا سوال یہ کہ امام زمانہ کی زیارت کے لیے اتنا تڑپ کیوں رہے؟ امام کی زیارت یقیناً ایک عبادت ہے، لیکن اس سے بڑی عبادت ہے امام کی رضایت۔ امام کی زیارت کرے اور امام راضی نہ ہو، وہ بہتر ہے۔
کہ امام کی زیارت نہ کریں لیکن امام ہم سے راضی اور خوش ہو. نہیں، اس سے سخت جملہ اگلا، یہ زیادہ اہم ہے کہ ہم امام کا انتظار کریں یا یہ زیادہ اہم ہے کہ امام ہمارا انتظار کرے؟ وہ بڑا ہے جو امام کا انتظار کرتا یا وہ بڑا ہے جس کا انتظار خود امام زمانہ کرتے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ ہے جو امام کی خوشنودی کا خیال کر رہا ہے. بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے نہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ واقعہ جناب سیانہ کے واقعے کا حصہ دوم. جناب سیانہ وہ خاتون ہے جو امام زمانہ کی پہلی فوج میں شامل ہو کے آئی ہیں 313 میں. اس وقت ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ یہ بتائیے، ہر ایک سے میں پوچھتا ہوں آپ کو کون سی خوشبو بہت پسند ہے؟ آج کل اخبارات میں اکثر آتا ہے انٹرویو میں، آپ کی پسندیدہ کار، آپ کا پسندیدہ ٹی وی پروگرام، آپ کا پسندیدہ اداکار، آپ کا پسندیدہ گانا، آپ کی پسندیدہ خوشبو، آپ کا پسندیدہ کھانا. آتا ہے نا طریقہ، اخبارات میں بھی اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر بھی. ایک سوال، آپ کی پسندیدہ خوشبو، میں یہاں سے وہاں تک مجمع سے پوچھوں، ہر ایک کی الگ پسند ہے، لیکن کائنات کی سب سے بہترین خوشبو کا نام ہے بدن محمد مصطفیٰ. پیغمبر اسلام کے جسم سے ایک ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ کائنات نے آج تک اس سے بہتر خوشبو کا مشاہدہ نہیں کیا. کائنات کی کسی شے میں وہ خوشبو نہیں ہے. یہاں تک کہ روایتوں میں کہ پیغمبر کے پسینے تک میں گلاب سے زیادہ خوشبو ہوا کرتی تھی. پیغمبر کائنات کی سب سے اچھی خوشبو، اور اگر اس کے بعد کوئی خوشبو ہے تو پیغمبر کو اپنی بیٹی کے بدن سے آتی تھی. اکثر فاطمہ کو اپنے پاس بٹھا کے فاطمہ کا بدن سونگتے ہیں، لیکن جو خود اتنی اچھی خوشبو ہو وہ اگر کہہ دے کہ میں نے زندگی میں وہ خوشبو ایسی سونگی ہے کہ اس سے اچھی کوئی خوشبو نہیں تھی. ایک عام آدمی جس کے پاس کوئی خوشبو ہی نہیں، وہ اگر کہے بڑی اچھی خوشبو ہے تو سمجھ میں آتا. رسول خدا کہیں 2 بار پیغمبر نے کہا ایسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگی. کون رسول خدا کہہ رہے ہیں؟ جن کا اپنا بدن کائنات کا سب سے خوشبودار جسم، اور جو جنت میں کتنی مرتبہ گئے، جنت کی ساری خوشبو پیغمبر سونگے ہوئے. 2 خوشبو، ایک وہی جناب سیانہ کے بدن کی راکھ، یہ وہ تھی خاتون جنہیں آگ میں زندہ ڈال کے جلا دیا گیا، اور اس جلی ہوئی راکھ میں ایسی خوشبو آ رہی کہ پیغمبر رک گئے. پیغمبر کہیں اور جا رہے ہیں، واقعہ میں دہرانا نہیں چاہتا. پیغمبر کہیں اور جا رہے ہیں، رک گئے. جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں، ڈرائیور سے کہے بھائی روکو روکو، فلاں دکان ہمیں نظر آ گئی. پیغمبر نے بھی اپنے ڈرائیور سے کہا روکو. پیغمبر کے ڈرائیور کا نام تھا جبرائیل، پیغمبر کی گاڑی کا نام تھا براق. زمین سے آسمان جا رہے ہیں، ایک بار کہا جبرائیل میری سواری روکو، ایسی خوشبو میں نے سونگی. یہ سیانہ سواد سے. اور دوسرا واقعہ کیا؟ یہ تو مکے کا واقعہ، معراج ہجرت سے پہلے کا واقعہ. پیغمبر نے کہا میں نے زندگی میں ایسی خوشبو کبھی نہیں سونی. اور دوسرا واقعہ مدینے کا. رسول خدا مدینے میں رہ رہے ہیں، ایک دن کسی کام سے باہر گئے، کچھ نہیں پتا شام کو آئیں گے، کل آئیں گے، 4 دن بعد آئیں گے، 1 ہفتے کے بعد، کچھ نہیں پتا. لیکن بس اتنا معلوم ہے کہ آج رسول مدینے میں نہیں. ایک مسافر سواری پہ بیٹھ کے مدینے میں داخل ہوا، اس کے جسم کی حالت بتا رہی ہے، بہت دور سے آ رہا، گرد و غبار، چہرے پہ تھکن کے آثار، بکھرے ہوئے بال، پرانا لباس، ہر چیز سے یہ لگ رہا ہے یہ مثلاً مرید کے یا شیخا پورا یا قصور سے نہیں آیا. یہ شاید اگر آ رہا ہے تو لندن سے یا امریکہ سے پیدل، یعنی سواری پر، جہاز پر نہیں. اتنا تھکا ہوا وہ آیا، اپنی سواری کو مسجد النبوی کے مین گیٹ پہ روکا اور کہا کہ اے مدینے والوں، جا کے رسول خدا سے کہہ دو
کہ ایک آدمی ان کی زیارت کے لیے آیا ہے، وہ باہر تشریف لائے. لوگوں کو پہلے تو اس کے انداز میں غصے میں ڈال دیا. یہ کون لاٹ صاحب کے بچے آئے ہوئے، سواری سے اترنے کو تیار نہیں ہے. کہتے رسول سے کہو کہ وہ آئیں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہنے والے کے جملے میں کوئی بدتمیزی نہیں تھی، لیکن سننے والے تو اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں. اللہ اللہ، ایسا بھی ظاہر ہوتا کہ عقل کے سواری پہ بیٹھا اور کہتا ہے کہ میں تو نہیں اتروں گا، ان کو لے کر آؤ. لیکن پیغمبر مدینے والوں کو جو ایک ٹریننگ دی تھی خوش اخلاقی کی، سب خاموش تو ہے. لوگوں نے کہا کہ بھائی مجبوری، رسول خدا آج کل کسی سفر پر گئے، فی الحال نہیں، لیکن کوئی لمبا سفر بھی نہیں لگ رہا، اکیلے گئے، 2 دن میں 3 دن میں ہو سکتا ہے شام تک آ جائے. کہا اچھا رسول خدا مدینے میں نہیں ہے؟ کہا نہیں. سواری کو گھمایا، کہا میں جا رہا ہوں. لوگوں نے کہا ٹھہر جاؤ، کل تک آ جائیں گے، ہمارے گھر حاضر ہیں، مہمان بنو. کہا میرے پاس ٹائم نہیں، میں جا رہا ہوں. اللہ، ایسا بھی کوئی ظاہر ہوتا؟ پیغمبر کی زیارت کے لیے آیا، کہہ رہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جا رہا ہوں. ایسا تو ظاہر کبھی نظر نہیں آیا. انداز نیت نہیں، انداز تو بڑا غرور والا. رسول نہیں آئے تو شام تک ٹھہرنے کو تیار نہیں ہے. خیر وہ تو چلا گیا. پورے مدینے میں سارا دن یہ چرچا رہا، اللہ اللہ ایسے بھی ظاہر ہوتے ہیں. سواری سے اترنے کو تیار نہیں، پیغمبر کی زیارت کے لیے ٹھہرنے کو تیار نہیں، اور انداز بتا رہا ہے بہت دور سے چل کے آیا ہے. شام کو رسول خدا آ گئے. اب ہر آدمی بے چین ہے، ان کو رپورٹ دے کیا ہو رہا، مگر اتنا تو ٹھہر جاؤ نا کہ رسول مسجد میں جا کے ذرا آرام سے بیٹھے ہیں، اتنا ٹھہر جاؤ. پیغمبر سواری روکی، مسجد کے دروازے پر باب جبرائیل پہ روکے، سواری بٹھائی، اترے. اب مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں، رک گئے. چاروں طرف آسمان کو دیکھا اور اس طرح سونگنے لگے جیسے آپ کہیں سے جا رہے ہیں، اچانک خوشبو آ جائے، اور آسمان کو دیکھ کے سونگتے سونگتے یمن کی جانب مڑے، جیسے آپ زیارت میں کربلا کی جانب مڑتے، اور کہا انی اشم رائحۃ الرحمن من جانب الیمن. اے مدینے والوں، میری غیر موجودگی میں کیا واقعہ پیش آیا؟ مجھے آسمان سے، یمن کی جانب سے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے. رائحۃ الرحمن، کائنات کی سب سے اچھی خوشبو پیغمبر کا جسم. لیکن پیغمبر نے کہا جو مجھ سے بھی بلند ہے اللہ، مجھے اللہ کی خوشبو یمن کی جانب سے آ رہی. اب تو لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. وہ آدمی تو یمن کی طرف سے ہی آیا، اس کے کپڑے بھی بتا رہے تھے کہ یمن کا رہنے والا. یمن کا لباس، یمن کے کپڑے بالکل الگ ہوتے تھے. بردے یمانی آج بھی ہمارے حاجی مدینے میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مولانا یہ چادر کہاں ملے گی جو یمن میں بنتی تھی. پیغمبر اس آنے والے کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہے اے مدینے والوں، آج مجھے مدینے کی ہواؤں میں خداوند رحمان و رحیم کی خوشبو آ رہی ہے. اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بڑا مغرور، بڑا عجیب ظاہر ہے، سواری سے اترانا پیغمبر کے لیے ٹھہرا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو ایسا ظاہر تھا جسے آپ خدا کی خوشبو کہہ رہے ہیں. پیغمبر نے کہا اتنی اچھی خوشبو میں نے مدینے میں آج تک نہیں سونگی. کہا تمہیں نہیں معلوم وہ کون تھا؟ اس نے میری زیارت نہیں کی، اس کے زیارت نہ کرنے کا ثواب تم سب کی زیارت سے زیادہ. 24 گھنٹے زیارت کرنے والوں کی زیارت، وہ ثواب کم رہ گیا، اور زیارت نہ کرنے والے کا ثواب بڑھ گیا. ایک جملہ اور کہہ دوں پھر اس جملے پر آؤں جو بچوں کو سنانا. آج کا زمانہ والدین سے بدتمیزی کا زمانہ، آج کا زمانہ والدین کے حقوق کو نظر انداز کرنے کا زمانہ، آج کا زمانہ شادی کے بعد اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر ماں کی پٹائی اور باپ کے ساتھ زبان چلانے کا زمانہ. اپنے نوجوانوں کو یاد دلانا، اپنے بچوں کو پہلے سے پیغام دینا. ایک بار پیغمبر نے ارشاد فرمایا، تمہیں نہیں پتا یہ کون تھا؟ یہ اویس تھا جو قرن کا رہنے والا. قرن مکے اور یمن کے بیچ میں چھوٹا سا گاؤں.
اس نے بہت پہلے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا تھا، اویس قرنی، بہت پہلے. لیکن مسئلہ یہ تھا اس کا گاؤں مکے سے قریب ہے، مدینے سے دور ہے. پیغمبر جب تک مکے میں رہے تڑپتا تھا ایک بار جا کے رسول کی زیارت کر کے آ جائے. مگر ماں بوڑھی، وہ کہتی ہے بیٹا میں اکیلی ہوں، کوئی میری دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اگر تو چلا گیا، ایک تو ویسے ہی اکلوتا بیٹا، ماں برداشت نہیں کر رہی، ابھی میری خدمت کون کرے گا؟ کہا ماں مکہ بہت قریب ہے، جانے دے رسول کی زیارت کر لوں. کہا نہیں، میں اجازت نہیں دیتی. پیغمبر مدینے گئے یعنی اور دور چلے گئے، روزانہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے ماں سے ایک ہی درخواست کرتا. اتنے سالوں کی درخواست کے بعد ماں نے کہا اچھا بیٹا، ایک شرط پہ اجازت دیتی ہوں، بات ٹھہرے گا نہیں، وہاں رکے گا نہیں، سواری پہ بیٹھا بیٹھا جائے گا، سواری کو بٹھائے گا بھی نہیں، جائے گا اور واپس آ جائے گا. اس کے لیے یہی بہت بڑی خوشخبری. مراد بر آئی، امید کی کلی کھل اٹھی. کہا اماں تیرا شکریہ. جھٹ پر سواری پہ بیٹھا، دوڑاتا ہوا گیا مدینے میں. لیکن بدقسمتی پیغمبر مدینے میں نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کب آنے والے. ماں سے کیا ہوا وعدہ، ماں کے احترام میں زیارت رسول کو میں قربان کر دوں گا. سواری گھمائی اور واپس اپنی ماں کے پاس آ گیا. نتیجے میں دو باتیں سامنے آئی. پیغمبر کی زیارت سے محروم رہا، مگر پیغمبر اتنا راضی اور خوش ہوئے، کہا کہ اس کے آنے سے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ یہاں پہ آ گیا ہے، رائحت الرحمان. اور دوسری بات، آج کل پاکستان سے زائرین رقہ بہت جا رہے ہیں، حلب سے آگے رقہ، وہاں جناب اویس قرنی کا روضہ. کیوں؟ یہ جنگ صفین میں مولا کی فوج میں شامل ہو کر جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے. مگر اتنا سا جملہ حق ادا نہیں کرے گا. جملہ یہ ہے کہ مولا کوفے سے نکل رہے ہیں، اپنا لشکر لے کے جا رہے ہیں. 10 یا 9 علم مولا نے رکھے تھے، سب کو ایک ایک دے دیا، ایک آخر میں روک کے رکھ دیا. لشکر کو کوفے سے نکلتے ہی روک دیا. لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، ہم تیار ہو چکے ہیں، فوج تیار، آئیے چلیں. کہا نہیں، ابھی میرا ایک سپاہی باقی ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. دنیا امام کا انتظار کرتی ہے، اور علی جیسا امام کہہ رہا میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں. اور پتا چلا کہ آخر میں بوڑھا ہو ویسے قرنی، بہت بوڑھے ہو. وہ ایک بار آیا، مولا نے علم بھی دیا اور کہا سارا لشکر میں نے تیری خاطر روک کے رکھا. ایک وہ ہے ہم اور آپ تڑپتے ہیں امام آ جائیں تو ہم امام کے پاس چلے جائیں، اور ایک وہ ہے جس کے لیے امام تڑپ رہا. کیوں؟ فقط اس لیے کہ ماں کا اتنا احترام کیا. آج کی نئی نسل، آج کی نوجوان نسل یاد دلا کہ اسلام ہر چیز پہ کمپرومائز کرتا، احترام والدین پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا حرم اللہ ریح الجنہ علی ثلاثہ، جنت اتنی خوشبودار جگہ کہ بہت دور تک اس کی خوشبو جائے. 3 ایسے گناہگار ہیں کہ اللہ نے جنت کی خوشبو بھی ان کے اوپر حرام کی. اور سب سے پہلا ہے آق والدین. لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے اپنے والدین کو راضی رکھنا اور ان کی خدمت کرنا ضروری. مگر 21ویں صدی میں تو ایک عجیب مسئلہ پیش آیا. وہی سوال آپ کے ذہن میں آئے گا جو سورہ عنکبوت کے اندر جس کا جواب آیا. یہ تو ایک عام بات تھی، بڑی اہم بات تھی. لیکن آج 21ویں صدی، آج بڑا عجیب مسئلہ بن رہا. آج مسئلہ یہ بن رہا، سب سے پہلے ماں ہے جو اپنے بیٹے سے کہتی ہے داڑھی شیو کرو. ایسی ماں کا بھی احترام کرنا آج عجیب مسئلہ ہے. سب سے پہلے باپ ہے جو بیٹی سے کہتا ہے پردہ اتار کے پھینکو. ایسے باپ کا بھی احترام کرنا آج عجیب زمانہ ہے. بیٹا گانے سے بچنا چاہتا ہے، والدین بڑے ٹھار سے صوفے پہ بیٹھ کے ڈش اینٹینا میں ایک سے ایک پروگرام دیکھنا چاہتے. پہلے
جب اسلام ہے یہی مسئلہ مکے کے نوجوانوں کو پیش آئے، یا رسول اللہ آپ اتنا احترام والدین بتا رہے ہیں، اگر ویسے قرنی کی ماں جیسی ماں ہو تو امام کی خدمت میں مت جاؤ، ماں کی خدمت کرو، لیکن اگر ماں ہی ایسی ہو جو آپ کو گناہ کے راستے پہ لے جائے۔ مجھے تو یہ تماشے بہت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مولانا ہمارے بیٹے کو سمجھائیے، شادی کہہ رہا میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا۔ مولانا ہماری بیٹی کو سمجھائیے، دلہن بنی ہے کہہ رہی ہے لیکن میں حجاب پورا کروں گا۔ دلہنیں بھی کبھی حجاب کرتی ہیں؟ میں کیا سمجھاؤں؟ اس کو سمجھاؤں کہ ان بڑی بی کو سمجھاؤں؟ مسئلہ یہ ہوا کہ مکے کے نوجوانوں کوئی چیز نئی نہیں ہوتی، سب کا جواب اسلام کے پاس۔ یا رسول اللہ ہماری ماں ہمیں دین پر عمل کرنے سے روک رہی ہے۔ سورہ عنکبوت جو جعفری ہاؤس شروع کے مجالس میں ہمارا عنوان بنا تھا، قرآن کی آیت نازل، والدین کا احترام کرو، اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے خبردار فلا تطعہما، پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ہاں احترام کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک آخری بات کہہ دوں، امام زمانہ کی سب سے بہترین تیاری کیا آنے والے، اور ہمیں نہیں پتا ہم اس قابل ہوں کہ ان کے لشکر میں شامل ہوں کہ اس قابل نہ ہوں۔ سب سے بہترین تیاری کیا ہے؟ امام زمانہ کی فوج کی تعداد بڑھائی ہے، اور یہاں ایک عجیب روایت ہمارے پاس آتی ہے، کم از کم 1000 روایتیں ہیں جس میں آق والدین کو برا کہا گیا، جہنم، عذاب، سارے اعمال ضائع، مگر ایک روایت اس کے بیچ میں یہ بھی کہ امام نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے اولاد اگر والدین کی اطاعت نہ کرے تو وہ آگ ہو کر جہنم میں جاتی ہے نا؟ بعض والدین بھی ایسے ہیں جو آگ اولاد ہو کے جہنم میں جاتے ہیں۔ کہا یا ابن رسول اللہ وہ کون؟ کہا قیامت کا دن۔ ایک بار ایک نوجوان کو لایا گیا، نامہ اعمال کھولا، ایک بچی کو لایا گیا، جوان بچی، نامہ اعمال کھولا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اور کبھی رکھ لیا کبھی نہیں رکھا، داڑھی زندگی میں کبھی اپنے چہرے پہ نہ آنے دی، حجاب کبھی سر پہ اسکارف نہ ٹھہرنے دیا، گانا بجانا 24 گھنٹے، ڈسکو ڈانس ہر وقت، حرام پروگرام ہر وقت۔ ایک بار نامہ اعمال کھل رہا، ایک ایک عمل کا حساب کتاب، آخر میں فیصلہ ہوا فرشتوں اسے جہنم میں لے جاؤ۔ یہاں تک عام سی بات۔ وہ نوجوان بچی اور بچیاں روکے، کہا خدا بندہ تیرا فیصلہ برا، ہمیں اعتراض نہیں، صرف ایک بات کہ اگر ہم نے گناہ کیا ہے اور ہمیں سزا دے رہا تو جس نے ہم سے گناہ کروایا کیا خولی کا یہ جملہ اللہ قبول کر لے گا جو اس نے مختار کے دربار میں کی کہا تھا؟ مختار نے پوچھا تھا خولی، اگر مجھ میں ہمت ہوئی تو کل میں پڑھوں گا خولی کا پورا واقعہ، ورنہ واقعہ ایسا ہے کہ مومنین برداشت نہیں کر پاتے، ہاتھ جوڑ کے کہتے مولانا یہ واقعہ کبھی مصائب میں نہ پڑی۔ ہمت میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں، سینہ اور آواز تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے کام چل جائے گا، پانی کے گلاس کی بھی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن پتہ نہیں آپ برداشت کریں کہ نہیں۔ واقعہ کل جملہ ایک، مختار نے کہا خولی اتنا بڑا ظلم تو نے کربلا میں کیا، کہا کیا کرے، یزید نے حکم دیا تھا۔ مختار نے کہا کہ ایسی باتوں میں کسی کا حکم نہیں مانتے، خولی کو سزا دی گئی، مگر کیا یزید بچ نکلے گا؟ کہ خدا بندہ میں نے اپنے ہاتھ سے تو کوئی ظلم نہیں کیا۔ ارے سارے فساد کی جڑ تو تم ہو، سارے احکامات تو تمہارے تھے۔ قیامت کے دن مومن بیٹا مومنہ بیٹی جہنم میں جاتے جاتے رکے، خدا بندہ تیرے فیصلے کو ہم مان رہے ہیں، وہاں تو ماننا ہی پڑے گا، نہ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ بہانہ بنا سکتے ہیں،
آج بولے گا یہ جھوٹ بول رہا. اس نے میری مدد سے ریموٹ کے ذریعے پروگرام کھولا تھا گانے کا. زبان کہے گی یہ جھوٹ بول رہا. اس نے میری مدد سے فلاں حرام کھانا کھایا. ہمارے خلاف ہو جائیں گے. کہا نہیں، ہمیں اعتراض نہیں، صرف ایک بات، ہم گناہ کرنے والے ہیں تو کوئی ہم سے گناہ کروانے والا نہیں. وہ چھوٹ جائے گا. خدا کہے گا بتاؤ کس نے تم سے گناہ کروائے؟ کہا ہمارے والدین. فرشتوں سے کہا بھلا کے لاؤ اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو. فرشتے میدان قیامت میں جیسے کورٹ کا آدمی عدالت کا سمن لے کے نکلتا، ڈھونڈتے چلے فلاں ابن فلاں، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے. آ گئے. خدا بندہ ہمیں کیوں بلایا؟ کہا تمہاری اولاد کہہ رہی ہے کہ تم نے اپنی اولاد پہ ظلم کیا. تڑپ اٹھی ماں. خدا بندہ تیرے سامنے اتنا بڑا جھوٹ، میں نے اس کو پالنے میں تو اپنی جوانی خاک میں ملا دی. اس کے غذا کا خیال کیا، اس کے کھانے کا خیال کیا، اس کے آرام کا خیال کیا، اور یہ کہہ رہا میں نے اس پہ ظلم کیا. باپ تڑپ اٹھے گا. خدا بندہ مجھے کیا چاہیے تھا؟ 2 گھنٹے محنت کرتا میرا خرچہ پورا ہوتا. 18 گھنٹے جو میں کام کر رہا ہوں اپنی اولاد کی خاطر، اچھے سے اچھا کھلاؤں، اچھے سے اچھا پہناؤں، بہترین انگریزی اسکولوں میں داخلہ کراؤں. پیلے اسکول بھی تو ہوتے ہیں یا شاید یہاں پہ لال اسکول ہوتے ہیں. ہمارے صوبہ سندھ گورنمنٹ کے اسکول جہاں تاک پر بیٹھ کے بچے پڑھتے ہیں وہ پیلے رنگ کے ہوتے ہیں. کہا کہ نہیں اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کرایا. یہ کہہ رہا ہے ظلم کیا. اولاد کہے گی خدا بندہ یہی تو میری شکایت ہے، میرے باپ اور ماں نے میرے کھانے کا خیال رکھا، بہترین کھلایا. میکڈونلڈ کے ہمبرگر سے کم کی تو بات ہی نہیں کی، کوک اور پیپسی سے کم کی تو کوئی بات ہی نہیں کی. بہترین لباس پہنایا، برانڈڈ، بہترین اسکول میں داخل کرایا. لاہور میں اس سے زیادہ مہنگا کوئی اسکول نہیں تھا. یہ سب یہی تو ہماری شکایت ہے. 15 کنال کی کوٹھی میں مجھے جگہ دی، لیٹسٹ ماڈل کا کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ لا کے مجھے دیا. مجھے دین سکھایا کہ نہیں؟ قرآن سکھایا، حلال و حرام سکھایا. خدا بندہ میں دنیا میں آیا تو میں تو جاہل تھا، جو یہ بتاتے گئے میں سیکھتا گیا. پوچھ ان سے کیا مجھے نماز سکھائی، کیا مجھے شریعت سکھائی؟ وہ چیزیں تو سکھائیں جو 70 سال میرے کام آنے والی. یہ انگریزی اسکول جس میں آپ پڑھائیں گے اپنے بچوں 30 ہزار اور 40 ہزار کو، کراچی کے اسکولوں کی فیس ہے مہینے کی ایک بچے کی. کتنے سال یہ تعلیم کام آئی؟ 70 سال. دنیا میں بے شک کام آئی، اور جو تعلیم ہمیشہ کام آنے والی ہے اس کے لیے 5 روپے خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے. خالی پیسے کا مسئلہ نہیں ہے مولانا. ہمارے بیٹے کے پاس ٹائم کہاں ہے کہ ہم اس پہ ڈبل بوجھ ڈالیں. صبح سے شام اسکول گیا، ٹیوشن پڑھوائی، ہوم ورک کیا، تھوڑی دیر جا کے کھیلے گا بھی، کمپیوٹر پہ بھی بیٹھے گا. اس میں نماز کا ٹائم کہاں؟ اس میں قرآن کا ٹائم کہاں؟ اس میں توسیع المسائل سکھانے کا ٹائم کہاں؟ اب سوال یہ کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ باپ یہ کہہ رہا ہے، بیٹا یہ کہہ رہا ہے. قیامت کے دن اللہ نے کہا بیٹا صحیح کہہ رہا، باپ غلط کہہ رہا. فرشتوں جہاں پہ یہ بے نمازی بیٹا جا رہا وہیں پہ نمازی باپ کو بھی ڈال دو. خدا بندہ کیوں؟ کہا کہ تمہاری وجہ سے ایک معصوم گناہگار بنا. میں نے کس کو معصوم کہا؟ بچے کو. کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام ابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یجوسانہ. پیغمبر کی حدیث. اللہ ہر بچے کو اسلام میں پیدا کرتا. باپ ہے یہودی بنایا، باپ ہے عیسائی بنایا، باپ ہے مجوسی بنایا، باپ ہے بے نمازی بنایا، باپ ہے بے حجاب بنایا، باپ ہے گانے کا شوقین بنایا. اللہ نے باپ کی بات نہیں مانی کہ اے خدا میں نے اس کے کھانے کا، پہننے کا، کپڑے کا، تعلیم کا کتنا اچھا انتظام کیا. امام نے کہا جس طرح باپ کی نافرمانی کر کے بیٹا آق والدین بنتا، بیٹے کو 3 نہ سکھا کے باپ بھی آق اولاد بنتا، اور اس کے لیے بھی اللہ کی جنت کا دروازہ بالکل بند. ظہور امام یقینی نشانیوں میں یہ ہے کہ والدین
اپنی اولاد کو دنیا سکھائیں گے، دین نہیں سکھائیں گے۔ دیکھیے اولاد والدین کی نافرمانی کرے یہ ہر دور میں رہا، آخری زمانے کی پہچان ہے والدین اپنی اولاد کی نافرمانی کریں گے، یعنی انہیں دین نہیں سکھائیں۔ امام زمانہ کی سب سے بڑی تیاری یہ، لشکر امام کو بڑے سے بڑا کیجیے۔ گانا سننے والی نسل تو امام کا ساتھ دینے سے رہے، بے پردہ گھومنے والی اولاد تو امام کا ساتھ دینے سے رہے۔ اگر امام سے محبت ہے، آپ ہوتے کربلا کے موقع پر، ہمارے یہاں بعض لوہے بھی ہیں، اے کاش میں کربلا میں ہوتا۔ میں اس لوہے کا مذاق نہیں اڑا رہا، وہ تو زیارت وارثہ کے جملے کا اس نے ترجمہ کر دیا، خیال ہے تن کن تو ماگو، مگر اگر آپ ہوتے کربلا میں تو خالی خود چلے جاتے کہ کوشش کرتے زیادہ سے زیادہ لشکر حسین کی تعداد بڑھانے۔ امام زمانہ کا ظہور بہت وقت نہیں رہ گیا، یہ بات انشاءاللہ کل آخری مجلس میں آئی، مگر آج کا آخری جملہ اس کے بعد مصائب کا بیان۔ الحمدللہ کسی نہ کسی طرح آج کی مجلس ہو بھی گئی اور 1.25 گھنٹے سے زیادہ کی ہو، یہ صرف آپ کا تعاون اور آپ کا جذبہ تھا کہ میں پڑھتا چلا گیا، مگر اس جملے میں مجلس ختم کروں کہ مومن چاہے کربلا میں حسین کے ساتھ ہوتا اور چاہے آخری زمانے میں امام زمانہ کے ساتھ، اس کی ذمہ داری سب سے پہلی بنتی کہ اپنی اولاد کو اس قابل بناؤ کہ لشکر امام میں شامل ہو سکے۔ حسین کے لشکر میں کوئی بے پردہ عورت نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ حسین کے لشکر میں کوئی بے نمازی نوجوان نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ حسین کے لشکر میں کوئی گانا سننے کا شوقین نہیں تھا۔ یہ سب اگر ڈھونڈنا ہے تو لشکر یزید میں ملے گا، اور یہی امام زمانہ کی بہترین تیاری۔ یہ تیاری نہیں ہے کہ مولانا فلاں جگہ زلزلہ آ گیا اب امام آنے والے، فلاں جگہ طوفان آ گیا اب امام آنے والے، فلاں ملک میں یہ سیاسی رد و بدل ہوا امام آنے والے۔ بس جہاں کسی نے کوتاہی کی اپنی اولاد کو تیار کرنے میں، گویا اس نے حق کربلا ادا نہ کیا۔ کربلا کی ہر مثال یہ کہ ہر آدمی مرنے کو تیار مگر اپنی اولاد اس سمیت، جو بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بس براہ راست میں مصائب پر آ گئے، جو بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حسین اپنے چھوٹے بچوں کو میدان میں لائے، لیکن جو دوسرے چھوٹے بچے تھے وہ بھی جہاد کربلا میں کام آئے۔ تبھی تو تاریخ کا ایک فقرہ ہے، جب کربلا سے یہ قافلہ چلا تو 60 سے زیادہ بچے تھے، اور جب شام پہنچا تو 12 یا اس سے بھی کم بچے رہ گئے۔ سوال کرنے والا سوال کرے گا، یہ باقی بچے کہاں چلے گئے؟ آج دہشت گردوں اور ہائی چیکرز کے دل میں بھی رحم آ جاتا، ہم نے عورتوں اور بچوں کو رہا کیا، مگر یہ یزیدیت ہے۔ کیا ایک بچہ رہا کیا گیا؟ جی نہیں، تاریخ بتاتی ہے۔ دو جملے ہیں، ایک آ جا رہا ہے، ایک کل اگر ہمت ہوئی خولی کا واقعہ پڑھنے کی تو کل آئے۔ جب زینب کبریٰ شام میں داخل ہوئی تو تاریخ کہتی ہے کہ جن لوگوں نے کربلا میں زینب کو دیکھا تھا، خواتین، شام میں زینب میں 2 تبدیلیاں دیکھی، چہرہ بھی زخمی تھا اور سر بھی سارے بال خون سے رنگین تھے۔ مولا کربلا سے شام تک زینب پر کیا ایسی مصیبت آ گئی کہ زینب کا سارا سر، زینب کا سارا چہرہ زخمی؟ ایک سوال کا جواب امام دے رہے ہیں، ایک سوال کا جواب خونی ملعون نے دیا۔ آج آدھی روایت 11 محرم کو قافلہ چلا،
محملیں نہیں ہیں، اماریاں نہیں ہیں، بیویوں کے دونوں بازو، دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے اور گود میں بچے بٹھائے گئے، اور یہ عرب کے وحشی اور جنگلیوں دوڑتے ہیں، بچے ماں کی گود سے اچھل کے زمین پہ گرتے ہیں۔ سب سے پہلے گرنے والی کا نام تھا سکینہ۔ یہ جملہ میں بہت ہلکے طریقے سے پڑھ رہا ہوں، نہ مجھ میں پڑھنے کی ہمت ہے نہ آپ میں سننے کی، مگر بتانا بھی ہے بہت ہلکے انداز سے۔ جب زندان شام میں سکینہ کو دفن کیا گیا تو جملہ آتا ہے کہ سکینہ کو جلے ہوئے کرتے میں دفن کیا گیا۔ اور آگ کہاں سے پہنچی؟ شام غریبہ جب خیمے چلے، سکینہ سب سے آخر میں نکلی تھی، سکینہ کا کرتا جل گیا۔ مگر دوسرا جملہ کہ لہو بھرے ہوئے کرتے میں دفن کیا گیا، یہ سکینہ کا سارا کرتا خون سے کیسے بھر گیا؟ یہ ایسے کہ سب سے پہلا بچہ جو اونٹ سے راستے میں گرا وہ ننھی سکینہ تھا۔ کیونکہ باقی بچے تو پھر بھی ماں کی گود میں بٹھائے گئے، ہاتھ بندھے ہیں، مگر بندھے ہاتھوں سے بھی بچے کو ذرا سا سنبھالا جا سکتا۔ سکینہ کو اکیلے اونٹ پر بٹھایا گیا، یہ کسی بیوی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی۔ قافلہ تھوڑی دور گیا، سکینہ گر پڑی۔ زینب کبریٰ جنگل سے اپنی بچی کو ڈھونڈ کے لائی، اور ڈھونڈ کے بھی کیا لائی، اپنی ماں فاطمہ کی گود میں بچی کو سوتا دیکھا۔ میں صرف اور صرف آپ کے جذبات کو دیکھ کے روایت کو بہت ہلکے انداز سے پڑھ رہا ہوں۔ سکینہ کو لے کے آ گئی، کہا شمر میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا بچی بہت چھوٹی، کبھی بغیر محمل و اماری کے اونٹ پر نہیں بیٹھی، یہ گر جائے گی، تو نے دیکھا نا کہ گر گئی، اب تو کسی بیوی کے گود میں بیٹھنے دے۔ شمر کہتا ہے نہیں، ہم اس کو کسی کے ساتھ نہیں بٹھائیں گے۔ زینب نے کہا کہ بچی پھر گر جائے گی۔ شمر کہتا ہے اب نہیں گرے گی، ہم نے انتظام کر لیا۔ شمر کے انتظامات بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ اگر عمر سعد سے کہا کہ اصغر کا لاشا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں، تو نیزے کو زمین میں گاڑ کے اصغر کا لاشا ڈھونڈ رہا۔ ایک جگہ حسین کا کٹا سر نیزے پہ رک گیا، آگے نہیں بڑھا، سارے سپاہی کوشش کر کے ناکام ہو گئے۔ شمر نے کہا حسین کے سر کو میں آگے بڑھا، ادھر نہیں گیا، کوڑا لے کے آقا سجاد کے قریب آیا، اور اس طرح سے کوڑا آقا سجاد کے بدن پہ مارا۔ سجاد جب تک کہ تیرا بابا آگے نہیں بڑھے گا مسلسل کوڑے کھاتا رہے گا۔ شمر کہتا ہے میں نے انتظام کر لیا، نہ محمل میں بٹھاؤں گا، نہ اماری میں بٹھاؤں گا، نہ کسی بیوی کے گود میں بٹھاؤں گا، لیکن اب نہیں گرے گی۔ انتظام کیا، کیا انتظام کیا؟ ریاض القدس رسی کا ایک ٹکڑا لے کے آتا، ننھی سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پہ الٹا لیٹاتا، ایک بار رسی کی مدد سے ننھی بچی کا جسم باندھتا۔ زینب اب یہ بچی نہیں گرے گی، بابا کے نرم سینے پہ سونے والی اونٹ کی سخت پیٹھ پہ لیٹی اور رسی سے باندھی گئی۔ کوفے کے دروازے پہ جب یہ قافلہ رکا، رسی کھلی، زینب نے دیکھا سکینہ کا سارا کرتا خون میں بھرا، سکینہ کا سارا جسم زخمی ہے، سکینہ کا خون اونٹ کی پیٹھ پہ نظر آ رہا ہے۔ علی کی بیٹی ایک اشارہ کرے قیامت ابھی آ جائے گی، مگر حکم خدا سے مجبور۔ کہا تو اتنا کا عباس آگے دیکھ، تو نہ رہا تو تیری بھتیجی میں کیا گزر رہی ہے۔ یہ پہلا بچہ تھا جو اونٹ سے گرا، مگر چونکہ شمر کو سکینہ کو یزید تک صحیح سالم لے جانا تو رسی سے باندھ کے لے گیا، مگر لے گئے۔ باقی بچے اونٹ چل رہے ہیں، بچے ماں کی گود سے اچھل کے گر رہے ہیں،
مائیں فریاد کر رہی ہیں واہ جدہ، ارے میرا لال، ارے میری بیٹی۔ عمر سعد کہتا ہی نہیں، بچوں پر سے اونٹوں کو دوڑا دو۔ خدا معلوم کوفے سے شام تک کتنی ننھی ننھی قبریں ہوں گی، اونٹ دوڑائے جا رہے، گھوڑے دوڑائے جا رہے، اور یہ معصوم زندہ ہیں، جانوروں کی ٹانکوں تلے ایک مرتبہ تڑپ تڑپ کے شہید ہو رہے۔ آخر وہ منزل آ گئی۔ اس زینب نے دیکھا یہ ظالم فریاد نہیں سنتا، اب جو ایک مرتبہ بچہ گرا، ایک بار نہیں اب کتنی مرتبہ بچہ گرا، زینب نے قافلہ روکنے کے لیے اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے گرا دیا۔ زینب گری، عمر سعد کو اب قافلہ روکنا پڑا۔ زینب کو تو لے کے جانا ہے شام تک، مگر آپ نے ابھی بھی زینب کے مصائب کو سمجھا نہیں۔ راستے میں اب کتنے بچے گر رہے ہیں، انہیں بچانے کے لیے زینب چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو گرا رہی ہے۔ میری وجہ سے قافلہ رکے گا۔ گرنے والا جب گرتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے۔ میرا سلام علی اور فاطمہ کی اس بیٹی پر، جس کے لیے امام زمانہ فرما رہے، میری دادی زینب دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سارا راستہ زینب اونٹ سے زمین پہ گرتی رہی، سر ٹکراتا رہا، بالوں میں خون بھرتا رہا، اور زینب شام میں داخل ہو۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ جب یہ روایت آپ برداشت نہیں کر پائے تو خدا معلوم خولی کی روایت شاید نہ بھی پڑھو۔ خدا بندہ ان ماتم کرنے والوں کے گریے کا واسطہ، علی اور فاطمہ کی بیٹی مصائب کے، علی اور فاطمہ کی بیٹی ام المصائب زینب کبریٰ کے زخمی سر پر گریہ کرنے والوں کا واسطہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ ہمیں حسین کے سوا ہمیں کوئی غم نہ ملے، مگر ہمیں حسین مرتے دم تک قیامت میں جنت میں بھی ہمیں عطا ہو۔ خدا بندہ ان لوگوں، مومنین اور مومنات، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ آج بھی دنیا میں جہاں جہاں محبان اہل بیت، عزاداران امام مظلوم، شیعان حیدر کرار ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ کوئٹہ اور کراچی، پارا کنار اور ریاض خان، گلگت بلتستان، پروردگارہ ان سارے مظلوم شیعان حیدر کرار کو اپنی حفاظت میں فرما، اور ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ سب عزا پہ بیٹھنے والوں کے آنسوؤں کا واسطہ، انہیں روزگار کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم میں سے ہر ایک کو خود اور اپنی اولاد کو اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ان مظالم کے انتقام کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے شہزادی کے چند جملے مصائب کے سنے اور ننھی سکینہ کے بدن پہ بندھی ہوئی رسی سنے، تو آپ میں سے بعض کی حالت سے مجھے ایسا لگا کہ وہ خش نہ کھا جائے، میں نے بیان ہلکا کر دی۔ امام زمانہ بھی تو یہ سارا بیان سن رہے ہوں گے، ہائے کیا گزری ہوگی امام زمانہ پر جب اپنی دادی زینب کے مصائب سنے ہوں گے۔ خدا بندہ انہی مصائب کے انتقام کے لیے فرزند زہرا وارث معصومین اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما۔ غیبت امام میں ہمیں اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم